میں جو ہی مسجد میں سے نماز پڑھا کر نکلا تو ایک غیر مسلم نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ مجھے اس کا یہ عمل سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب، میں آپ کے لیے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میری جانب ایک گفٹ بڑھا دیا تھا۔ میں نے وہ تھام تو لیا، مگر بولا کہ یہ کس خوشی میں؟ تو وہ بولا، مولوی صاحب، میں نے تمام مذاہب کے پیشواؤں کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں مگر اجرت کم ملتی ہے، اسی لیے میں نے ازراہ انسانیت سب کے لیے تحفہ لیا ہے۔ میرے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور میں نے ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر کہا، اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ شاید اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے اور تم اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، اسی لیے میرے لیے تحفہ لے آئے ہو۔ وہ کچھ شرمندہ سا لگا تھا اور بولا، مولوی صاحب، ابھی مجھ پر یہ اشکار نہیں ہوا کہ کون سا مذہب درست سمت میں جا رہا ہے۔ ابھی میں اس کا تعین کر رہا ہوں۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ تحفہ پکڑیں۔ دل تو چاہا تھا کہ اس لڑکے کا تحفہ اس کے منہ پر دے ماروں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یہ بات کرنے کی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسلام کے سوا کوئی مذہب درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس غیر مسلم لڑکے کا تحفہ مجھے پکڑنا پڑا تھا کیونکہ میں نے اکثر احادیث پڑھ رکھی تھی جس میں یہی حکم تھا کہ تحفہ لے لینا چاہیے۔ مجھے علم تھا کہ اس میں اچھی خاصی قیمتی چیز تھی، کیونکہ سنی ایک بہت مشہور تاجر کا بیٹا تھا۔ دولت ان کے گھر کی لانڈی تھی۔ میں اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا، مگر دل میں بار بار یہ خیال سر اٹھائے جا رہا تھا کہ میں مولوی صاحب ہوں، ایک عزت دار شخص ہوں، میں کیسے کسی غیر مسلم کی دی ہوئی چیز اپنے گھر لے جا سکتا ہوں؟ اس میں سے میرے بچے کھائیں گے، میں کیوں انہیں حرام کھلاؤں؟ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ غیر مسلم چاہے حلال ہی کیوں نہ کماتے ہوں، وہ ہمارے لیے حرام ہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک لمحے میں ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ سوچا کہ یہ تحفہ جا کر میں اپنے محلے کی بیوہ لڑکی مناہل کو دے آتا ہوں۔ وہ 1 سال قبل ہی بیوہ ہو کر اپنے میکے آئی تھی، مگر بھائیوں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور پھر اپنی ماں اور بہن کو علیحدہ کر دیا تھا۔ اب مناہل بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتی تھی۔ میں نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو مناہل نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی، مولوی صاحب، آپ ہمارے گھر کیسے تشریف لے آئے؟ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا۔ یقیناً آپ کے ساتھ ہی خیر و برکت بھی ہمارے گھر داخل ہو جائے گی۔ میں نے مناہل کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، اللہ سب بہتر کرے گا۔ اور پھر بولا، تم یہ تحفہ لے لو۔ وہ کہنے لگی، مولوی صاحب، تحفہ اور میرے لیے؟ تب میں بولا، ہاں، یہ تحفہ مجھے کسی نے دیا تو میں نے سوچا کہ تمہیں دے جاؤں۔ تم ہمارے محلے کی یتیم اور بیوہ بچی ہو۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے آج تو میں نے کوئی بہت ہی بڑی نیکی کر دی ہو۔ میں گھر آیا تو خیال آیا کہ میں نے تو سنی کے ہاتھ سے تحفہ پکڑا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے پانی کی ٹونٹی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور رگڑ رگڑ کر دھونے لگا تھا۔ میری بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، ابو، آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے؟ میں بولا، آج ایک غیر مسلم کے ہاتھ سے تحفہ لیا ہے۔ تمہیں تو علم ہے نا کہ یہ لوگ ناپاک ہوتے ہیں۔ یہ بات سن کر میری بیٹی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ بولی، ابو، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تمام انسان برابر ہوتے ہیں اور پاک ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو یہ اس کا فعل ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ انسانوں سے محض مذہب کی بنیاد پر نفرت مت کیا کریں۔ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ بھی تو سب کو رزق دیتا ہے۔ وہ تو یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص نے میرا کلمہ نہیں پڑھا تو آج سے اس کی روٹی بند۔ ابو، ایسا نہیں ہوتا۔ سب انسان اچھے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا۔ میں نے اس سے محض اتنا ہی کہا کہ تمہیں اسکول میں پڑھا کر میں نے غلطی کر دی۔ ہمیں تو ہمارے قاری صاحب نے یہی بتایا تھا کہ غیر مسلم اچھے نہیں ہوتے۔ میری بیٹی ثانیہ نے کندھے اچکا دیا اور بولی، اچھا، اب سمجھ میں آیا کہ یہ سب چیزیں بچپن میں ہی آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی تھیں۔ تب میں نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، کاش میں نے یہ باتیں تمہیں بچپن میں ہی سکھا دی ہوتی تو آج تم میرے ساتھ بحث نہ کر رہی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ کہتی، میری بیوی نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ وہ بولی کہ باپ کے سامنے زبان مت چلایا کرو۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ میں بڑا کٹر مسلمان تھا۔ محلے کی کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ میری دعا سلام نہیں تھی۔ سب کو میری عادات کے متعلق علم تھا، جبھی تو سب دور دور رہتے تھے، جبکہ سنی نہ جانے کیوں میرے ساتھ راہ و مراسم بڑھا رہا تھا۔ خیر، آج میں نے اس پر جو طنز کیا تھا، مجھے علم تھا کہ اب اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ مجھ سے بات کر سکے گا۔ اگلے روز میں عشاء کی نماز پڑھا کر جب مسجد سے نکلنے لگا تو مجھے پھر سے سنی نے روک لیا تھا۔ آج تو اس نے باقاعدہ طور پر مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔
مجھے اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ آج پھر مجھے صابن کی آدھی ٹکیا ہاتھ دھونے میں ہی صرف کر دینا تھی۔ مہنگائی تو پہلے ہی بہت تھی اور اب میرے لیے ایک اور خرچہ بڑھ گیا تھا۔ سنی کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بولا، مولوی صاحب آپ کا تحفہ۔ میں بولا، تم روز روز یہ تکلف مت کیا کرو۔ تو وہ کہنے لگا، مہنگائی کا دور ہے، ایسے میں لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں میں ناگواری سے بولا، مہنگائی جتنی زیادہ ہو جائے ہم اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے تم اپنا یہ تحفہ کسی مستحق کو دے دیا کرو۔ وہ بولا، مجھے تو آپ ہی مستحق لگتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر تحفہ میرے ہاتھ میں تھما کر آگے چل دیا تھا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا مجھے مستحق کہنے والا؟ میں نے آج بھی وہ تحفہ لے جا کر محلے کی بیوہ بچی مناہل کو دے دیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، مولوی صاحب، کل سے میں اور امی اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آپ نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے۔ میں مسکرا کر گھر چلا گیا اور سیدھا پانی کی ٹونٹی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میری بیٹی ثانیہ بھی میرے پاس آ گئی اور بولی، لگتا ہے آج پھر کسی غیر مسلم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اس کے لبوں پر شرارت تھی۔ میں بولا، ہاں ایسا ہی ہے، سنی نے مجھے تحفہ دیا اور کہا کہ اس میں کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ثانیہ بولی، ابو دکھائے نا وہ تحفہ، کہاں ہے؟ میں بولا، میں نے وہ کسی کو دے دیا ہے، میں غیر مسلم کی دی ہوئی چیز گھر میں لانا نہیں چاہتا۔ ثانیہ نے مجھے اداس نظروں سے دیکھا اور بولی، ابو آپ وہ تحفہ مجھے بھی تو دے سکتے تھے، کسی اور کو کیوں دیا؟ میں نے اسے گھورا تھا۔ وہ پھر بھی میرے غصے کو نہیں سمجھی اور بولی، ابو اگر کل آپ کو تحفہ ملا تو مجھے دے دیجیے گا، میں نہیں آپ کی طرح انسانوں سے نفرت کرتی۔ میں بولا، میں نے تمہاری پرورش ایسی تو نہیں کی تھی، پھر لالچ کا عنصر تم میں کیسے آ گیا؟ وہ بولی، ابو ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی چیز ہو۔ آپ مولوی ہیں، آپ کی آمدن بس اتنی سی ہے کہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، مگر کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ خواہش تو انسان کے دل میں ہوتی ہی ہے نا۔ میں بولا، تم نے ایک غیر مسلمان کی دی ہوئی چیز سے ہی اپنی خواہش پوری کرنی ہے؟ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ میری بیٹی کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں اب ثانیہ کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھی، اور میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ اس کے منہ سے جو بات نکلتی وہ پورا کرتا۔ اگرچہ جی تو بہت چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے قدموں میں دنیا جہاں کی چیزیں لا کر رکھ دیتا، مگر مجبور تھا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سنی نامی لڑکا ہر شب عشاء کی نماز کے بعد مجھے تحفہ دے جایا کرتا تھا، جو کہ میں اپنے گھر والوں سے چوری چھپے مناہل کو دے آتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی یا بیٹی کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو۔ خیر، آج بھی سنی نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ میرے ماتھے پر پڑے پل دیکھ کر وہ ہنس دیا اور بولا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوتے؟ میں تو اسی موقع کی تلاش میں تھا، جھٹ سے بولا، ہاں ایسا ہی ہے، ایک اچھا مسلمان غیر مسلم سے مل کر کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اسلام قبول کرو۔ سنی کہنے لگا، مولوی صاحب یہ بات میں نے فقط آپ کے منہ سے ہی سنی ہے، دوسرے محلے کے مولوی صاحب تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، اپنی مسجد میں لے کر جاتے ہیں، نمازیوں سے ملواتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر سیکھپا ہو گیا تھا اور بولا، وہ مولوی لگتا ہے تمہارے پیسے سے مروب ہے، ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس مولوی نے تو پوری امت مسلمہ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ سنی بولا، کسی کو عزت دینے سے کیا آپ لوگوں کا سر جھک جاتا ہے؟ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ میں نے اسے دور تک جاتے ہوئے دیکھا تھا اور دیر دل میں سوچا کہ شاید آج سے یہ تحائف کا سلسلہ رک جائے تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ میں نے آج کا تحفہ بھی مناہل کو دینے کا ارادہ کیا تھا۔ میں اس کے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ آج تو مجھے دروازے پر دستک دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، مناہل نے پہلے سے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ بولی، مولوی صاحب مجھے آپ کا ہی انتظار تھا، آپ میرے لیے بہت اچھے تحائف لے کر آتے ہیں۔ میں مسکرا دیا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ گھر گیا تو ثانیہ میری منتظر کھڑی تھی۔ وہ بولی، ابو آپ کو سنی نے آج کوئی تحفہ نہیں دیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اداس سی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے آج تک وہ تحفہ کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ آخر اس میں ہوتا کیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ کیا سنی سچ میں سب کو تحائف دیتا ہے یا فقط مجھے ہی غصہ دلانے کے لیے آتا ہے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ اگلے دن میں بہت ہی پرسکون انداز میں مسجد سے نکلا تو مجھے علم تھا کہ آج میرا کسی غیر مسلم کے ساتھ ٹاکرا نہیں ہونا، مگر یہ کیا، میرے سامنے تو آج پھر سنی کھڑا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو بہت ہی ڈھیٹ لڑکا ہے، یہ تو کسی صورت بھی باز آنے والا نہیں ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آج اس کے چہرے پر پہلے والی مسکراہٹ نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ بڑے مؤدب سے انداز میں بولا، یہ لیں آپ کا تحفہ۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ تحفے تحائف کے اس سلسلے کو پورے 3 ماہ بیت گئے تھے۔
میں نے آج تک تحفہ نہیں کھولا تھا اور نہ ہی دل میں کبھی اس قسم کی کوئی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ آگے بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ میں وہ تحفہ کھول کر بھی نہیں دیکھوں گا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ میری تو دنیا ہی اجڑ جائے گی۔ ایک لمحے میں کچھ ایسا ہو جائے گا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج جمعے کا دن تھا، مسجد میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ میں جمعے کی نماز پڑھا کر گھر جانے لگا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے تو مناہل کھڑی تھی۔ میں بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں علم نہیں ہے کیا آج مسجد میں زیادہ مرد ہوتے ہیں؟ اسلام میں پردے کا حکم ہے اور تم یہاں چلی آئی ہو؟ جاؤ گھر۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ سب کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کر لیتے کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ میں حیرت سے بولا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا اور تمہارا نکاح؟ تم اپنے ہوش و حواس میں تو ہونا، تم تو میری بیٹی کی عمر کی ہو، پھر تم سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں میں؟ تب وہ غصے سے بولی، اگر بیٹی کی عمر کی ہوں تو یہ سب آپ کو نکاح کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جب آپ کا بچہ میری کوکھ میں پل رہا ہے تو آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں تو آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں۔ میں مناہل کی بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میں بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی محلے کے مولوی صاحب سے کس طرح کی بات کی جاتی ہے؟ اگر تم نے یہ فضول بکواس جاری رکھی تو میں سب نمازیوں کو یہاں سے بلوا لوں گا اور انہیں تمہاری اصلیت بتا دوں گا، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ بتاؤ پھر کیا کرو گی؟ تب مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور بلند آواز سے بولی، تمام نمازی حضرات یہاں پر جمع ہو جائیں، مولوی صاحب آپ کو کچھ بہت ہی اہم بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام نمازی ہماری جانب بھی پڑھ رہے تھے۔ میں بولا، مناہل تم نے یہ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگی، آج میرا یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں کتنے دنوں سے آپ سے یہی گزارش کر رہی تھی کہ جب آپ نے میرے ساتھ خفیہ نکاح کیا ہوا ہے تو اب اسے دنیا والوں کے سامنے لے آئیں، مگر آپ میری مانتے ہی نہیں تھے۔ آج میں سب لوگوں کے سامنے بتاؤں گی کہ میرا آپ سے نکاح ہو چکا ہے، تب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے شادی کرنا ہی پڑے گی۔ میں نے مناہل کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور بولا، خدا را اس طرح کا ظلم مت کرنا، میں تمہارے گھر آ کر بات کروں گا۔ اور تب کہیں جا کر وہ ٹلی تھی۔ مناہل واپس چلی گئی تو نمازی میرے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ یہ بی بی ہم سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ یہ بچی بیوہ ہے، جیسا کہ تم سب جانتے ہو۔ اسے رقم کی ضرورت تھی تو وہ تم لوگوں کے سامنے چندہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانا چاہتی تھی، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ تم گھر جاؤ، تمہاری مدد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر میں بھی اپنے گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ مناہل نے بہت گھٹیا حرکت کی تھی، مجھے اس سے اس چیز کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میں تو اسے رنگ برنگ کے تحائف بھی دیا کرتا تھا، تو پھر اس نے مجھ پر ایسا الزام کیوں کر لگا دیا تھا؟ سچ کہتے ہیں کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر تک پہنچ گیا تھا، مگر سوچا کہ پہلے مجھے مناہل اور اس کی والدہ سے بات کر لینی چاہیے۔ میں مناہل کے گھر گیا تو مجھے دیکھ کر وہ کھل اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی جگہ خالی کی اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ کہنے لگی، مولوی صاحب، شکر ہے کہ آج آپ دن کے اجالے میں میرے گھر آئے، ورنہ آپ تو ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہی آتے تھے۔ یہ باتیں سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بولا، مناہل، تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں تمہیں صرف تحفہ دینے آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ تو مناہل کہنے لگی، آپ مجھے تحفہ کیوں دیا کرتے تھے؟ یہ کس رشتے کی بنا پر آپ مجھے ہر روز دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے؟ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے؟ میں غصے سے بولا، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے تم سے کب نکاح کیا تھا؟ تم بلا وجہ مجھ پر الزام کیوں لگا رہی ہو؟ تب وہ کہنے لگی، آج سے ٹھیک 4 ماہ پہلے آپ ہمارے گھر آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ ہر طرف رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تب میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی اور بولی تھی کہ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں میرے بھائی تو ساتھ نہیں رہتے، ماں میری بوڑھی ہے، وہ کب تک میرا سہارا بنتی رہتی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ جب مجھے نکاح کی آفر ہو رہی ہے تو مجھے یہ ٹھکرانی نہیں چاہیے۔ اسی لیے میں نے رات کی تاریکی میں بنا شکل دیکھے ہی آپ سے نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے بہت جلد دنیا والوں کے سامنے بھی اپنا لیں گے، لیکن ابھی آپ کی کوئی مجبوری آڑے آ رہی تھی جس کی وجہ سے آپ مجھ سے دور تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی مجبوری ہے آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گی، مگر آپ نہیں مانے تھے۔ کل رات جب آپ گھر آئے تو میں نے آپ سے کہا کہ اب آپ ہمارے رشتے کو پبلک کر دیں، مگر آپ نے پھر ٹال مٹول سے کام لیا تھا۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی تھی، میرا پیٹ باہر آنے لگا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے رشتے کو ڈکلیئر نہ کیا تو لوگ مجھ پر شک کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ میں حلال رشتے میں ہونے کے باوجود بدنامی اپنے سر نہیں لے سکتی۔ میں بولا، مناہل، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ
तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर तो तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत अमीर हूं और मेरे साथ शादी करके तुम ऐश भरी जिंदगी गुजारोगी, तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। मेरे तो खुद घर के हालात बहुत खराब है। मैं तो अपनी बेटी की ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर पाता। वो जो तोहफा मैं तुम्हारे लिए हर रोज लेकर आता था, वो भी कोई मुझे देकर जाता था तो मैं तुम्हें दे जाता, ये सोच कर के तुम यतीम बच्ची हो, बेवा भी हो। अल्लाह मुझे सवाब देगा, मगर तुम इस नेकी का मुझे ये अजर दे रही हो कि तुम तो मुझे बदनाम करने की ठान कर बैठी हुई हो। मनाहिल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, मौलवी साहब, मैं आपकी किसी नेकी को नहीं भूली, ना ही मैं तहाइफ वाली नेकी को भूली हूँ, और ना ही उस नेकी को भूली हूँ कि आपने एक बेवा औरत से शादी की, उसे अपना नाम दिया। अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझे दुनिया वालों के सामने अपनाने से क्यों इनकारी है। अगर तो आपको इस बात का डर है कि लोग कहेंगे कि मौलवी होकर दो दो शादियां की हैं, तो आप बेफिक्र रहें, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा, बल्कि सब आपसे मुतासिर हो जाएंगे कि आपने नेकी का काम किया है। एक बेवा बच्ची से शादी की है, ये आपकी नेकी गर्दानी जाएगी, इससे आपकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए और बोला, ना ना, मुझे मकबूलियत की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई भी काम लोगों की खुशनुदी के लिए नहीं करता, मुझे फकत अल्लाह की रजा चाहिए। मनाहिल बोली, तो फिर क्या आप अपनी बीवी और बेटी से डरते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी, आपकी पहली बीवी के पांव पड़ जाऊंगी, उनकी मिन्नतें कर लूंगी, मगर आप मुझे अपना लें। मैं तो उसकी बातें सुनकर ही हैरान हो रहा था। वो इस बात पर बजिद थी कि मैं किसी न किसी तरह ये बात मान लूं कि मैंने उससे शादी की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं घंटों उसे समझाता रहा था, मगर उसने तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था। इसीलिए मैं उठकर खड़ा हुआ और बोला, मैंने तुमसे ना कोई वादा किया था और ना ही कोई खुफिया निकाह किया है। अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर नहीं समझती तो भी मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मनाहिल कहने लगी, मैंने आपको मनाने की बहुत कोशिश की है, अगर आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं भी मोहल्ले में एक एक घर में जाकर बता दूंगी कि आपका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, फिर देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं। मैं चुप करके अपने घर वापस आ गया था। मनाहिल की बातें सारी रात मेरे दिमाग में गूंजती रही थी। मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। न जाने वो मेरे पीछे क्यों पड़ी थी और उसे मुझसे क्या चाहिए था। मैं बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला था। सारी रात सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस उम्र में बदनामी मोल लेना अच्छा नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी थी, मैं अब वो गंवाना नहीं चाहता था। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मुझे मनाहिल से शादी कर लेना चाहिए। मुझे इल्म था कि मेरी बीवी और बेटी कभी इस रिश्ते पर अजमत नहीं होती, मगर मैं भी क्या करता, मैं भी तो मजबूर था। सुबह होते ही मैं मनाहिल के घर गया और बोला कि मैं तुमसे शादी करने पर अजमत हूं, मगर एक बात का ख्याल रखना, ये शादी मैं बड़ी मजबूरी में कर रहा हूं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि खुद से आधी उम्र की लड़की से शादी करूंगा। तो अब इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि मैं तुम्हें कभी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखूंगा। मनाहिल रोने लगी थी और बोली, मौलवी साहब, आप मुझे अपना नाम दे दें, मेरे लिए यही काफी है। मैंने सर हिला दिया और फिर मनाहिल के साथ निकाह पढ़ा और मोहल्ले वालों में मिठाई तकसीम की और अपनी शादी का ऐलान किया और बताया कि मैंने इस बीवा लड़की से शादी कर ली है। यह खबर मेरे घर तक भी पहुंच गई थी। मेरी बीवी और सानिया भी मेरे पास पहुंच आई थी। सानिया बोली, अब्बू, क्या आपकी शादी की खबर सच्ची है? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, मौलवी साहब, मैंने क्या उम्र भर आपकी खिदमत नहीं की, आपके साथ वफा नहीं की? आपने मेरी सारी खिदमतों का ये सिला दिया है कि बुढ़ापे में आप मुझ पर सौतन ले आए, खुद तो जवान बीवी ब्याह लाए। ये भी सोचा है कि वो औरत जिसने अपनी जवानी आपके नाम कर दी थी, अब वो बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गई है, उसका क्या होगा? मैं बोला, तुम क्यों फिक्र करती हो? मनाहिल हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा है, ये हमारा ख्याल रखेगी। मेरी बीवी कहने लगी, बस मौलवी साहब, मुझे इन बातों से न डराएं। मैं जानती हूं कि इन बातों में कोई सदाकत नहीं होती। आपने जो भी किया है मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। इतना कहकर मेरी बीवी और बेटी वापस चली गई थी। मैं भी मनाहिल को ब्याह कर अपने घर ले गया था। मेरी बीवी और बेटी ने हम दोनों से कोई कलाम नहीं किया था। मैं ही किचन से खाना ले आया था मनाहिल के लिए। मैंने फिर उसे ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहती थी। मैंने इस सवाल को अपने अंदर ही छुपा लिया था। मेरी शादी तो हो गई थी, मगर मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया था। मेरी बीवी हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती थी, सानिया भी छुप छुप कर रोती रहती थी। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मेरा दिल बहुत उदास रहने लगा था। फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने मुझसे पूछे बगैर ही सानिया का रिश्ता अपनी बहन की बेटी से तय कर दिया है, और फिर एक हफ्ते के अंदर ही वो सादगी से रुखसत होकर अपने घर चली गई थी। मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी ब्याहना नहीं चाहता था।
मगर मुझसे तो किसी ने मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा था। जैसे ही सानिया की शादी हुई, मेरी बीवी भी घर छोड़कर चली गई थी। वो अपने भाइयों के घर जा बसी थी। और फिर 1 महीने बाद ही मुझे इत्तला आई थी कि मेरी वफादार बीवी इस दुनिया से ही गुजर गई है। मैं उसके जनाजे को कंधा देने गया था। मेरा दिल बड़ा मलूल सा रहता था। कैसे देखते ही देखते मेरा सारा घर उजड़ गया था। कुछ ही दिनों तक मुझे मनाहिल ने बताया कि मेरी डिलीवरी का वक्त आन पहुंचा है। तब मैंने उससे पूछा था कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। वो रोने लगी और बोली, मौलवी साहब, अब भी आपको मेरी बात की सदाकत पर यकीन नहीं, तो आए मैं आपको सबूत दिखा दूं। वो मुझे कमरे में ले गई थी और मेरे हाथ पर वो आखिरी तोहफा रख दिया था जो मुझे सनी ने दिया था। वो कहने लगी, इसे खोल कर देखिए। मैंने कांपते हाथों से वो तोहफा खोला। उसमें मेरी तस्वीर थी और लिखा था कि मनाहिल, मैं ही तुम्हारा शौहर हूं। ये चीज मेरे लिए हैरान कुन थी। मैं बोला, मनाहिल मुझे सारा सच बताओ। तो वो कहने लगी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक रात मेरे घर एक लड़का आया था। रात का अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। उसने मुझसे निकाह कर लिया। मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि वालिद हयात नहीं थे। भाइयों ने मुझे और अम्मा को छोड़ दिया था। मुझे मजबूत सहारे की जरूरत थी। इसीलिए मैंने लड़के की इस शर्त के बावजूद कि वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, उससे निकाह कर लिया था। अब वो हर रात मेरे पास आता था। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मुझे नाम मिल गया है। अब लड़के की शक्ल जैसी भी होती, मुझे मसला नहीं था। यूं ही 3 माह गुजर गए। जब मुझे पता चला कि मैं हामला हूं, इसीलिए जिद की कि मुझे अपनी शक्ल दिखाओ। वो लड़का कहने लगा, कल दिखा दूंगा। शाम में आपने मुझे ये तोहफा दे दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मेरे शौहर हैं। मैं मनाहिल की बात सुनकर जल्दी से घर से बाहर निकला था। मैं फौरन सनी के पास पहुंचा और उससे माजरा पूछा। तो वो कहने लगा, मौलवी साहब, मुझे मनाहिल अच्छी लगती थी। मैंने उससे शादी भी कर ली थी। चूंकि मैं गैर मुस्लिम था, इसलिए उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। मैं मुसलमान होने का इरादा रखता था। चाहता था कि मुसलमान होने के बाद ही मनाहिल को अपनी सूरत दिखाऊं। मगर फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई। आपकी बातें सुनकर मैं इस्लाम के करीब आने के बजाय दूर हो गया था। मुझे आप अच्छे नहीं लगे थे, तो सोचा कि सारे मुसलमान आप जैसे ही होते होंगे। इसीलिए मैंने मुसलमान होने का इरादा तर्क कर दिया। मनाहिल को यह भी बता दिया कि आप उसके बच्चे के बाप हैं, क्योंकि मैं आपको बदनाम करना चाहता था। फिर मैं आपके घर में गैर मुस्लिम की परवरिश करना चाहता था। पहले मैं ऐसा नहीं था। पहले तो मैं तोहफे में आपके लिए पैसे रख कर लाता था, मगर आप मुझसे कराहियत रखते थे। इतना कहकर सनी चला गया था, जबकि मैं तो अपनी ही नजरों में गिर गया था। मैं अल्लाह और सनी के दरमियान दीवार बन गया था। शायद इसी वजह से मेरी बीवी मुझसे छिन गई। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। मेरे घर में सनी का बच्चा परवरिश पा रहा है और मैं कुछ भी करने से कासिर हूं। अब मैं सोचता हूं कि काश मैंने सनी से इतनी नफरत न की होती, तो शायद वो आज ईमान की दौलत से माला माल होता।